الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر بآواز بلند حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجی شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں چند مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت کے بعد مالک لم یزل کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو مجھے سب کو سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا فرمایا، بہت بڑا انعام ہے اس مالک کائنات کا۔ اس کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ جب آخری وقت آئے نزا کا تو اس وقت بھی ہمیں اس اسلام پر یہ کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات ہمارے لیے اسوہ حسنہ کامل نمونہ یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کو قرآن مجید کے مقابلے میں دیکھا جائے کہ اسے اتنا پڑھا گیا ہو یا پڑھا جاتا ہو، اور دنیا میں کوئی ایسی ذات اور ہستی نہیں جس کے اقوال، جس کی احادیث، جس کے فضائل اور کمالات کو اتنا بیان کیا جاتا ہو جتنا آمنہ کے لال کے کمالات کو بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی وہ لا ریب کتاب ہے جس میں کوئی بھی شخص اس میں عیب نہیں نکال سکتا۔ یہ تو کھلا چیلنج تھا قرآن مجید کا اس دور میں جب یہ اتر رہا تھا، اور آج بھی اسی طرح موجود ہے کہ فاتوا بصورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ
ان کنتم صادقین۔ آج بھی اسی طرح کا قرآن مجید کا چیلنج موجود ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو اگر دیکھا جائے تو جیسی آپ کی ذات ہے، آپ کی ذات میں بھی عیب نکالنا یہ ناممکن ہے بالکل، کیونکہ اللہ رب العزت نے جس طرح قرآن مجید کو بے عیب اپنا کلام بنا کر پیش کیا، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بے عیب اس کائنات کے سامنے پیش کیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اعلان نبوت سے پہلے دیکھیں 40 سال آپ نے کفار کے درمیان، بے ہدایت لوگوں کے درمیان گزاری۔ آپ دیکھیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ سنتے بھی ہیں، آپ کو نظر بھی آتا ہے، اور آپ اس بات کو قبول بھی کرتے ہیں کہ وہی لوگ جن کے درمیان اللہ کے نبی نے 40 سال گزارے، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، تو وہی لوگ حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ تو یہ صادق اور امین کے القاب سے ان لوگوں کا پکارنا اس بات کی ضمانت ہے کہ جب اللہ کے نبی نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا تو وہ اس وقت بھی بے عیب تھا، اس ساتھ میں کوئی عیب نہیں تھا، تو جب اللہ کے نبی نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت کیسے عیب ہو سکتا ہے؟ اور قرآن مجید کے متعلق تو کھلم کھلا آیت موجود ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرا برابر بھی عیب کی گنجائش نہیں، ذرا برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ تو اگر کوئی بھی بندہ زندگی میں ہدایت والے راستے کو اختیار کرنا چاہے، قرآن اور صاحب قرآن کے بارگاہ میں آنا پڑے گا، قرآن کو بھی سینے سے لگانا پڑے گا اور صاحب قرآن کو بھی سینے سے لگانا پڑے گا، تب ہی ہدایت اسے مل سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص اگر کھڑا ہو جائے اور اس بات کا اعلان کرے کہ میں قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن صاحب قرآن کو نہیں مانتا، تو کبھی بھی اس زندگی کو کامیاب زندگی یا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ ہدایت والا ہے، نہیں کہا جائے گا۔ اور آگے چلیں، کوئی ایک بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں صاحب قرآن کو تو مانتا ہوں لیکن قرآن کو نہیں مانتا، ایسے لوگ موجود ہیں ہمارے درمیان۔ اہل تشیع کو دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے 30 پارے تھے ہی نہیں، یہ تو 40 پارے تھے۔ تو ان کا اللہ کے نبی کی ذات پر وہ جو قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کے متعلق تو ان کا یقین ہی ختم ہو گیا۔ جب اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب لا ریب ہے اور دوسرا فرمایا کہ اس کا محافظ میں ہوں، تو جس کتاب کا محافظ اللہ کی ذات ہو اور جس ہستی کی محافظ اللہ کی ذات ہو، نہ کوئی وہ قرآن بدل سکتا ہے اور نہ ہی وہ صاحب قرآن میں کوئی عیب نکال سکتا ہے۔ اور جن لوگوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات میں کوئی عیب نکالنے کی کوشش کی، تو اللہ نے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ محبوب آپ نے خاموش رہنا ہے، ان کا جواب میں دوں گا۔ قرآن میں کتنی ہی آیات ہیں جو اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے باتوں کے مقابل نازل کی ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات پر انگلی اٹھائی ہے۔ حضرین محترم، میں نے آپ کے سامنے آیت مبارکہ کا اسی صورت فاتحہ میں سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہر بندہ مومن جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم کی تلاوت کرتا ہے، اور اس کا مطلب کیا ہے؟ چلا ہمیں سیدھے راستے پر ہمیں چلا۔ ہر نماز میں ہم اس چیز کو دہراتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم کچھ وضاحت
محدثین اور مفسرین نے اس طرح کی ہے کہ ایک ہوتا ہے اراہ الطریق اور ایک ہوتا ہے ایصال الی المطلوب۔ اراہ الطریق کیا ہے اور ایصال الی المطلوب کیا ہے، اس چیز کو میں بیان کرتا ہوں کہ اگر ایک بندہ وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے ذرا جوراباد کا راستہ بتا دیں، تو میں مسجد سے باہر نکلا اور اسے کہا کہ آپ ادھر سیدھا چلے جائیں اور جانے کے بعد آپ لیفٹ سائڈ پہ جو روڈ جا رہا ہے اس پہ کسی چیز پہ بھی بیٹھ جائیں گے تو چند منٹ کے بعد جوراباد آ جائے گا۔ تو اس کو کہا جاتا ہے اراہ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور ایصال الی المطلوب کا مطلب کیا ہے؟ ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ بندہ آیا میرے پاس اور کہا کہ میں نے جوراباد جانا ہے، ذرا مجھے راستہ سمجھا دیجئے۔ تو میں نے کہا ذرا تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں نے بھی جوراباد جانا ہے، میں تجھے ساتھ لیتے جاؤں گا۔ تو تھوڑی دیر رکنے کے بعد میں بھی جوراباد نکلا، اس کو ساتھ بٹھایا اور چلا گیا اور اسے جوراباد پہنچا دیا۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک ہے پہلے شخص کو میں نے راستہ دکھایا جوراباد کا، اس کو کہتے ہیں اراہ الطریق، اور دوسری بات ایصال الی المطلوب، شخص آیا اور اس نے مجھ سے جوراباد کا پوچھا، میں نے اسے راستہ نہیں دکھایا بلکہ اس کی منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اب یہ دو چیزیں اہدنا الصراط المستقیم کے تحت یہ جمع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک رسی ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے پکڑ لو۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی گھر تشریف لے جاتے تو آپ کا یہ انداز اور معمول ہوتا تھا کہ آپ نے اگر دیر سے آنا ہوتا تو آپ اپنے نالین مبارک موزے شریف آپ پہن کر حجرہ مبارک میں چلے جاتے تھے، اور کبھی اگر آپ کا معمول یہ ہوتا کہ آپ نے جلدی واپس آنا ہوتا تو آپ موزے شریف ادھر ہی مسجد کے ساتھ رکھتے اور حجرہ شریف میں چلے جاتے تھے، تو صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ اللہ کے محبوب کے نالین مبارک ادھر پڑے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی واپس آ جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب حجرہ سے باہر نکلتے تو احادیث میں اقوال نقل ہیں، کبھی وہ کہتے خرجنا، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہم پر آ گئے، کبھی وہ فرماتے طالع، ہم پر طلوع ہو گئے۔ بار کب صحابی فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ حجرہ مبارک سے باہر آئے اور آتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جواب عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے یہ ارشاد فرمایا، پھر یہ بات سن لو، میں یہ کہتا ہوں، مفہوم حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن جو ہے نا یہ اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا تمہارے پاس ہے، تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو پھر تم منزل مقصود تک پہنچ جاؤ گے، اور اگر تم اسے مضبوطی سے نہیں پکڑو گے تو پھر منزل تمہاری وہ گم ہو جائے گی، اس تک نہیں پہنچو گے۔ تو قرآن مجید یہ ہمارے لیے منزل مقصود کا راستہ ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات یہ ہمارے لیے منزل ہے، مقصود ہے۔ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، ہم اس کی تلاوت کریں گے تو ہمیں یقیناً اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جانے کا راستہ ملے گا۔ اور جب ہم اس کو پکے مضبوطی سے پکڑ لیں گے اور جو اللہ کا حکم ہمیں قرآن سے ملتا ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو گویا ہم نے اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ اب وہ منزل والا راستہ جس کے اوپر ہم چل رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے چلنا شروع کر دیا۔ جب چلتے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے تو آخر وہ مقام آئے گا جس کے متعلق اللہ رب العزت اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی ذات مابرکات کے کتنے ہی اقوال اور فرامین موجود ہیں کہ جو بھی بندہ قرآن مجید کو سینے سے لگا کے
اس پر عمل کرتا رہتا ہے تو اللہ رب العزت اسے ہدایت والا راستہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا عقیدہ، ہمارا ذہن اور ہماری سوچ، ہمارے خیال یہ کیسے ہونے چاہیے۔ اللہ کے نبی پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکات کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جو بندہ بھی اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خاتمیت پر یقین رکھتا ہے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے، یقین رکھو اللہ رب العزت اس کو بخشش کا بہت بڑا ایک انعام عطا فرمائے گا جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہے۔ اگلی بات، شیطان ابلیس اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، کہ میں ضرور بر ضرور، یا اللہ میں ضرور بر ضرور جو تیرا صراط مستقیم کا راستہ ہے نا اس کے اوپر بیٹھوں گا۔ یہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا، اللہ نے اسے مہلت دے دی ہے۔ اس نے کہا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ جو تیرے صراط مستقیم والا راستہ ہے اس کے اوپر میں بیٹھوں گا، جو بھی صراط مستقیم پہ آئے گا تو میں اسے بہلاؤں گا، پھسلاؤں گا اور اس راستے سے اتار دوں گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر میرے پاس جو شخص آیا کہ اس نے کہا مجھے جور آباد کا راستہ دکھائیں، تو میں نے اسے کہا کہ ادھر سے آپ جائیں، پھر آگے مین روڈ آئے گا، پھر لیفٹ پہ ہو جانا اور جور آباد پہنچ جاؤ گے۔ وہی بندہ جاتا ہے اور راستے میں کوئی اور بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اس سے وہ پوچھ لیتا ہے تو وہ کوئی اور راستہ بتا دیتا ہے جو لانگ روٹ ہوتا ہے، پہنچ تو وہ جائے گا لیکن اس کا بتانا مطلب ہے کہ اس نے اسے مین راستے سے پھسلا دیا، وہ سائیڈ پہ چلا گیا۔ اب بھٹکتا بھٹکتا پھسلتا شاید وہ پہنچ جائے، لیکن جو مختصر راستہ تھا اس نے چھوڑ دیا۔ تو شیطان صراط مستقیم کے راستے پر بالکل تسلی سے بیٹھا ہے اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں ضرور بر ضرور اس راستے پر بیٹھوں گا جس کو تو نے صراط مستقیم کہا ہے۔ آج ہم صراط مستقیم پر اگر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پھسل جاتے ہیں، جب پھسل جاتے ہیں تو پھر واپس آنے کا سوچتے نہیں ہیں۔ تو یہ بات سمجھ میں بیٹھتی ہے، یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اب ہم تھے تو صراط مستقیم پر، لیکن ہمیں شیطان نے پھسلا دیا، بھٹکا دیا۔ ہم نماز پہ آئے، ہم نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، کیا یہ نماز سیدھا راستہ نہیں ہے؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا یہ سیدھا راستہ نہیں ہے؟ نہیں ہے سیدھا راستہ، لیکن اس پر استقامت ضروری ہے، اس پر دوامت ضروری ہے، اس پر ہمیشگی ضروری ہے۔ جب ہم یہ سجدے جو کر رہے ہیں ہمیشہ کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکتے رہیں گے، ہمیشگی اختیار کریں گے اور اس صراط مستقیم کو پکڑتے رہیں گے، تو پھر اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کی جو وہ منزل ہے اس پر پہنچا دے گا۔ اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب سوال کیا جائے کہ وہ صراط مستقیم ہے کون سا راستہ، تو اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر میں نے اپنا انعام کیا، جن کے اوپر میں نے اپنا انعام کیا۔ وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن کو اٹھائیں تو قرآن جواب دیتا ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ لوگ انبیاء کا وہ گروہ ہے، وہ صدیقین کا گروہ ہے، وہ شہداء کا گروہ ہے، اور وہ صالحین اولیاء کاملین کا گروہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اعلان فرماتا ہے۔ اب ہم نے انبیاء کے طریقہ کار کو دیکھنا ہے، پھر اللہ کے آخری رسول ہونے کی وجہ سے ہم کیونکہ اللہ کے آخری رسول کی امت ہیں، اس کے لحاظ سے اللہ رب العزت کے محبوب نے جو احکام ارشاد فرمائے ان کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو صدیقین گزرے ہیں، سب سے بڑا صدیق جناب سیدنا صدیق اکبر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات بابرکات ہے، آپ کی ذات کے حوالے سے ہم نے آپ کی زندگی کو پڑھنا ہے، ان کی تلاوت کرنی ہے، ان کی زندگی کی، اور ان کی زندگی کے اہم واقعات کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے۔ جب ہم ان کو دیکھیں گے، پرکھیں گے، پڑھیں گے، ان کے عمل کو دیکھیں گے، پھر کوشش کریں گے کہ جیسے صدیق نے کیا ہم بھی کریں۔ انہوں نے ہمیشہ سچائی اور حق بات کی، ہم بھی حق بات کی طرف آئیں۔ انہوں نے ہمیشہ یہ عمل کر کے دکھایا کہ حق بات پہ ڈٹے رہے، تو ہم بھی حق بات پہ ڈٹے رہیں۔ اللہ رب العزت جب ہمیں دیکھے گا کہ ہم اللہ کے اس رسول جس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، ان کی خاتمیت کے بھی قائل ہو چکے ہیں، ان کے غلاموں کو بھی ہم اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو نمونہ کامل سمجھتے ہوئے ہم جناب اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقین رکھو اللہ رب العزت ہمیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے برعکس آپ جائیں، زندگی کے تمام احوال کو اور معاملات کو دیکھنا ہوگا۔ ہمارے زندگی کے معاملات اور حالات بہتر نہیں ہیں۔ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ زندگی نہیں ہے جس کا اللہ رب العزت نے ہمیں حکم عطا فرمایا تھا۔ اللہ رب العزت نے کسی کی روٹی، کسی کا پانی نہیں بند کرنا، چاہے اس کو کوئی مانے چاہے نہ مانے، یہ حقیقت ہے۔ قارون کو دیکھیں، حامان کو دیکھیں، نمرود کو دیکھیں، یہ بڑے بڑے وہ نام ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کائنات میں صرف بادشاہی نہیں دی بلکہ اتنا رعب اور دبدبہ دیا کہ انہوں نے اس بادشاہی کے غرور میں آ کر اپنے آپ کو خدا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے کہا ہم خدا ہیں، ہماری عبادت کی جائے، اور تاریخ گواہ ہے۔ سیرت کی کتابیں اٹھائیں، تاریخ اسلام کو جھنجھوڑیں، پڑھیں، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں بادشاہی تو ملی، لیکن بادشاہی ملنے کے بعد انہوں نے لوگوں کے اوپر حکم چلا دیا ہمارے سامنے سجدہ کرو، ہم سجدے کے قائل ہیں، ہمیں سجدہ کیا جائے۔ لوگوں نے، کائنات والوں نے ان کو سجدے بھی کیے، لیکن کبھی آپ نے یہ بھی پڑھا کہ وہ رب کے منکر نہیں تھے، وہ تو خدا خود بنے بیٹھے تھے، لیکن رب نے تو ان کا بھی رزق بند نہیں کیا۔ رب نے کبھی سورج کو حکم نہیں دیا کہ تو ان کے گھر میں، ان کے آنگن میں روشنی نہ کر، کبھی چاند کو حکم نہیں دیا کہ یہ تو میرے منکر ہیں، یہ میرے انکاری ہیں، ان کے گھر میں تو نے روشنی نہیں کرنی۔ کبھی رزق ان کے دروازے پر روکا نہیں ہے کہ ان کے گھر میں نہیں جانا کیونکہ یہ مجھے نہیں مانتے۔ اگر وہ چاہے، وہ مالک کل ہے، وہ خالق کے کل ہے، وہ رازق کے کل ہے، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے۔ اگر وہ چاہتا ہے اس بات کو تو وہ کر بھی سکتا ہے، ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لیکن آج تک نہ ماننے والوں کا اس نے رزق بند کیا ہے، نہ انکار کرنے والوں کا رزق بند کیا ہے۔ پھر جب یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ جو مانتے ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے، جو نہیں مانتے ہیں ان کو بھی رزق ملتا ہے۔ پھر اس میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ اگر ماننے والے ان کو رزق مل رہا ہے تو یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی رزق مل رہا ہے، یہ بھی اس کی عطا ہے۔ اب ماننے والوں کی طرف اگر آئیں تو ایک چیز ملے گی کہ وہ لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کی نہیں مانتے، بات بڑی باریک ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھتے ہیں، لیکن جو اس کے تحت ضابطے، اصول اور قواعد اللہ رب العزت نے عطا کیے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ تو کیا اللہ رب العزت نے ان کا رزق بند کیا؟ نہیں بند کیا، کبھی نہیں بند کیا۔ بس ہوتا کیا ہے کہ اللہ رب العزت ان سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ رزق تو سب کو ملتا ہے، مال سب کو ملتا ہے، کپڑے سب کو ملتے ہیں، جوتے پہننے کے لیے سب کو مل جاتے ہیں، کوئی بھی آج کے دور میں بھوکا نہیں سوتا، چاہے جتنا بھی غریب ہو روٹی کھا کر سوتا ہے۔ لیکن کاش کہ ہم اس بات کو سوچیں، اگر ہم انکار کرتے ہیں پھر بھی رب دیتا ہے،
ہم نہیں کرتے انکار پھر بھی رب دے رہا ہے، ہم سجدے کرتے ہیں پھر بھی رب دیتا ہے، ہم سجدے نہیں کرتے پھر بھی رب دیتا ہے۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ کائنات کا خدا وہ بے پرواہ ہے ہم سے، بس صرف وہ دیکھ رہا ہے، میں عطا کر رہا ہوں، یہ لیتے جا رہے ہیں۔ کیا ان میں سے کوئی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو مل رہا ہے وہ میری بارگاہ میں آ کے سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد یہ کہتے ہیں مالک ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہمیں یہ عطا کیا۔ وہ یہ جانچ رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ یہی تو ہے لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس نے ہمیں آزمانا ہے، آزمائش کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے کل قیامت والے دن ہمیں ادھر ملے گا۔ حضرات محترم، ہارون الرشید بادشاہ، اس کا محل ہے دریائے دجلہ کے کنارے، اور بہلول دیوانہ وہ جناب دریائے دجلہ کے کنارے جناب گھوم پھر رہا تھا۔ آپ دیکھیں جب ہارون الرشید بادشاہ نے بہلول کو دیکھا کہ وہ اس طرح گھوم پھر رہا تھا تو خادموں کو حکم دیا کہ اس کو پکڑ کر میری بارگاہ میں پہنچا دیا جائے۔ تو وہ مال کے اوپر والی جگہ پر تھے، اوپر والی منزل پر تھے، تو خادموں نے اوپر سے جو اوپر خادم بیٹھے تھے کمند کو ڈالا، نیچے جو خادم تھے ان کو آرڈر ملا اس کو پکڑو کمند میں ڈالو۔ جب کمند میں پکڑ کر ڈالا گیا، رسی کو کھینچا، اوپر والی منزل پر پہنچ گئے۔ ہارون الرشید بادشاہ نے بہلول سے پوچھا یہ تمہیں مقام کیسے ملا؟ جو تم منہ سے بات نکالتے ہو اللہ فوراً پوری کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مقبولیت کا پیغام کیسے ملا؟ اس نے کہا جیسے میں تمہارے پاس پہنچا، جیسے میں تمہاری بارگاہ میں پہنچا۔ ہارون الرشید بڑا پریشان ہوا، حیران ہوا، یہ کون سا جواب ہوا؟ تو کیا بہلول نے جواب دیا، ذرا غور سے سن، اگر مجھے اپنا ذاتی کام ہوتا میں پہلے تمہارے دروازے پر آتا محل کے، ادھر جناب نوکر چاکر کھڑے ہوتے، ان سے منتیں سماجتے کرتا، پھر آگے وہ نوکر جاتے وزیروں کے پاس، پھر وہ مشیروں کے پاس جاتے، چلتے چلتے ممکن ہے مجھے کئی مہینے لگ جاتے، میری ملاقات تجھ سے ہوتی نہ ہوتی، یہ ممکن تھا یا نہیں تھا، لیکن میں چلتا رہتا، پتہ نہیں کب ملاقات ہوتی۔ لیکن جب تو نے چاہا تو 1 منٹ میں اپنے سامنے کھڑا کر دیا، 1 منٹ میں سامنے کھڑا کر دیا، اوپر سے کمند ڈالی، مجھے کمند میں ڈالا، فوراً کھڑا کر دیا۔ تو کہا کہ مجھے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ جو مقام ملا ہے بالکل اسی طرح ملا ہے کہ میں اللہ کے راستے کی طرف چل پڑا، اللہ کی رحمت نے مجھے دوڑ کر سینے سے لگا لیا۔ تو اس کا یہ جواب ہے جب تم اللہ کے راستے کی طرف تم دوڑ کر چلو، اللہ رب العزت تمہیں جناب اس کی رحمت سینے سے لگائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم مقبول بندے بن جاؤ گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا اس کی نیت خالص ہوگی، اس کا جناب عمل خالص ہوگا، دکھاوے کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئے گا اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے۔ اس کے دل میں نہ کوئی حسد ہوگا، نہ کوئی کینہ ہوگا، نہ گناہوں کی بیماری ہوگی، بلکہ کیا ہوگا؟ صرف اور صرف یہ چاہتا ہوگا یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا، یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ یقیناً جب یہ بندہ راستہ اختیار کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا اصل جو مقصد ہے اسی بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ ورنہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا یہ مفہوم ہے، کل قیامت والے دن نمازیوں کو، حاجیوں کو، غازیوں کو، شہیدوں کو، جناب روزے داروں کو پیش کیا جائے گا۔ ان میں ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے اگر دنیا میں نماز پڑھی تو صرف اس لیے لوگ مجھے کہیں کہ یہ بہت بڑا نمازی ہے، روزے رکھے صرف اس نیت کے ساتھ لوگ کہیں کہ یہ بڑا روزے دار ہے، اگر انہوں نے جہاد کیا صرف اس نیت کی وجہ سے کہ لوگ کہیں بڑا مجاہد ہے، بڑا حاجی ہے، بڑا غازی ہے، تو اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں ان کو اٹھاؤ اور جہنم میں پھینکاؤ۔ وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے نمازیں بھی پڑھی، ہم نے روزے بھی رکھے، ہم نے جہاد بھی کیا، ہم نے اتنی عبادات کی، ہم نے صدقہ و خیرات کیے۔ اللہ فرمائے گا تم نے کیے،
اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ تم نے نمازیں بھی پڑھی، روزے بھی رکھے، حج بھی کیے، جہاد بھی کیے، صدقات و خیرات بھی کیے، لیکن تم نے ریاکاری کے لیے کیے، دکھاوے کے لیے کیے۔ آج اگر ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اس کو ہم خالص بنائیں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ دوسرے کے دکھاوے کے لیے کریں کہ میں نماز پڑھتا ہوں تو لوگ مجھے دیکھیں اور کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے۔ نہیں، کامیابی اس میں ہے جس میں خلوص آ جائے، نیت میں خلوص ہو، عمل میں خلوص ہو۔ جب نیت میں بھی خلوص ہوگا، عمل میں بھی خلوص ہوگا تو اللہ رب العزت کامیابی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ان چیزوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہماری زندگی کا مقصد کچھ اور تھا، ہم کسی اور مقصد میں چلے گئے۔ کون سا مقصد؟ آج آپ دیکھ لیں، وہ مقصد ہمارے سامنے جو اللہ نے دیا تھا اس کو ہم بھول گئے۔ اب کیا مقصد چل رہا ہے؟ بیٹا پیدا ہوا، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، بولنے کے قابل ہوا، تو ہماری زندگی کا مقصد یہ رہا ہم نے اس کی اچھی تعلیم کا بندوبست کرنا ہے۔ قرآن کی تعلیم کا نہیں، دینی تعلیم کا نہیں، کالج اور یونیورسٹی سے آگے پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ، اس تعلیم کا بندوبست کرنا ہے۔ جب وہ تعلیم ہو جائے گی پھر یہ نوکر لگ جائیں گے، نوکر لگیں گے، تنخواہ آئے گی، اچھا گزارا ہوگا ہمارا۔ کبھی ہم نے سوچا یہ دنیاوی مقصد کو تو ہم نے سامنے رکھا، کیا ہم نے اخروی مقصد کو سامنے رکھا؟ ہم ان بچوں کی تعلیم میں ہم کیا کرتے؟ ہم جناب دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم دینی تعلیم دیتے۔ ہمارے بچوں کو نماز کا پتہ ہوتا، ہمارے بچوں کو روزے کا پتہ ہوتا، ہمارے بچوں کو اخلاق حسنہ کا پتہ ہوتا، ہمارے بچوں کو حضور کی ازواج کا پتہ ہوتا، ہمارے بچوں کو حضور کے یاروں کا پتہ ہوتا، ہمارے بچوں کو حضور کی سیرت طیبہ کا علم ہوتا، ہمارے بچوں کو اپنے روزنامہ کے مسائل جو ہیں ان کا علم ہوتا۔ کاش کہ ہم یہ کرتے، لیکن ہمارا کو وتیرہ کچھ اس انداز سے چل نکلا، کیا بتائیں کہ احباب کار نمایاں کر گئے۔ کیا بتائیں، کیا احباب کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ کیا بتائیں، احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ کیا ہماری زندگی کا مقصد آج کے اس دور میں ایسا نہیں چل رہا کہ ہم جیسے بھی آنکھ کھولی ہم سنبھلنے کے قابل ہوئے، ہمیں فکر ہوئی ہم اس کی شادی کر دیں، شادی ہو گئی، پھر اس کے لیے کاروبار بنایا، ہم نے اس کے زندگی کے راستے نمایاں کیے، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور ہم قبروں میں چلے گئے۔ اب ہمیں نہ پتہ تھا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے یا لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے ہم میں سے اکثر نوجوان، میں 10th کلاس کو ایک جگہ پہ پڑھا رہا تھا، ایک لڑکا میرے قریب آیا اور اس نے کان میں مجھے بات کہی، میرا دل لرز گیا۔ اس نے یہ کہا کہ استاد محترم میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ 10th کی کلاس تھی، 10ویں کلاس کا سٹوڈنٹ تھا۔ اس نے یہ کہا استاد محترم میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم میں سے کثرت کے ساتھ کلاس میں ایسے لڑکے بھی آتے ہیں جو رات کو ناپاک ہو جاتے ہیں لیکن ان کو غسل کا پتہ بھی نہیں ہے، غسل کا علم بھی نہیں ہے، وہ ویسے ہی نہا کے، جب کبھی کبھی تو ایسے ہوتا ہے اس نے کہا نہاتے بھی نہیں ہیں، منہ دھویا، روٹی کھائی اور کلاس میں آ جاتے ہیں۔ کلاس میں کیا ہوتا ہے؟ انگلش، کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھ، ان کے علاوہ ہم اسلامیات بھی پڑھتے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال اسی طرح موجود ہے۔ ہم میں کتنے ہی نوجوان ہیں، پہلے والدین تھے جو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم خود دیتے تھے۔ میں نے نماز پڑھی تو اپنے والد سے، میں نے جناب نماز کا طریقہ سیکھا تو اپنے والد سے۔ آپ میں سے کتنے بڑے بیٹھے ہوں گے جن کو نماز کا طریقہ، غسل کا طریقہ، نماز کے ارکان، نماز کی رکعتیں ان کے والدین سکھاتے تھے۔ لیکن آج وہ وقت گزر گیا، باپ بھی ٹی وی پہ، ماں بھی موبائل پہ، اولاد اپنی مستی میں گم ہے۔ اگر کہا جائے کہ یہ بچہ ایسے کر رہا ہے تو کہتے ہیں کوئی نہیں مولوی صاحب آپ کو دے دیے، اب آدھا گھنٹہ تو آپ کے پاس آتے ہیں نا، آدھے گھنٹے میں ان کی تربیت کریں۔ جو تربیت کا فقدان ہے وہ آپ کی وجہ سے، ہماری وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو بچے آپ کے پاس پہنچا دیے۔ آدھا گھنٹہ مولوی صاحب کے پاس، 23.5 گھنٹے آپ کے پاس،
آدھے گھنٹے میں ہم چاہتے ہیں ہمارے جناب بچے وہ جناب سائنسدان بن جائیں، عالم بن جائیں، قاری بن جائیں، حافظ بن جائیں، ان کی تربیت کا یہ عالم ہو، مولوی صاحب کے پاس جائیں آج کے دن، کل انہوں نے قرآن حفظ کیا ہوا ہو۔ لیکن ہم والدین، ایسے والدین ہم اس چیز کو نہیں سوچتے ہمارا کیا حال ہے۔ کیا ہم نے بچوں کے متعلق سوچا ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کیا انہیں غسل کا پتہ ہے؟ کیا ہمیں نماز کا پتہ ہے؟ کل قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ ہمارا تو یہی حال جو میں نے پڑھا کہ احباب کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا، نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔